بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والی عورتوں کے 3 گناہ۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم مجھ سے عورتوں کے اوصاف و خصائل کے بارے میں پوچھ لو تو سن لو کہ میں نہ صرف عورتوں کی بیماریوں کے بارے میں بصیرت رکھتا ہوں بلکہ ان کا علاج بھی جانتا ہوں۔ اگر آدمی کا سر سفید ہو جائے یا اس کا مال کم ہو جائے تو اس کے لیے ان کی محبت کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ وہ مال کی فراوانی چاہتی ہے، چاہے کہیں سے بھی مل جائے، لیکن 5 انگلیاں برابر نہیں ہے۔ بہت ساری خواتین سلیم الفطرت بھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والی۔ ایسی خواتین شوہر سے حلال لقمے کا ہی ہمیشہ تقاضا کرتی ہے، مگر 3 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائے گی۔ یہ 3 بری عادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ یہ 3 عادتیں اپنانے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے گی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ گھر میں رہنے والا ہر انسان آپ مشکلات مصیبتوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ ہر ایک عورت سے شادی کرنا، مگر 3 عادتیں اپنانے والی لڑکی سے کبھی شادی نہ کرنا، ورنہ تمہارا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا۔ تمہارا جنت کا ٹکڑا اگر جہنم کے گڑھوں سے گھڑا بن جائے گا۔ آخر وہ 3 بدترین عادتیں کون کون سی ہے؟ وہ 3 عظیم گناہ کون کون سے ہیں جن کے اپنانے سے عارضی قبر سے جہنم میں چلی جائے گی؟ قیامت کے دن اسے بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ 3 گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے ناپسند ہیں۔ دوستو، پہلا خطرناک گناہ جس کے سبب بعض عورتیں قبر سے سیدھا جہنم میں جائے گی، وہ عورت کا ناپاک رہنا۔ غسل فرض ہو جانے کے بعد بھی عورتیں کئی دن، 5 دن، 4 دن، 8 دن انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہیں، ہم نے تو غسل کیا ہی نہیں۔ دوستو، ذرا سوچئے، جس گھر میں ناپاک عورت رہتی ہو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے، وہاں رزق میں برکت ہوتی ہوگی۔ ناپاک ہاتھوں سے وہ کھانا بنا کر جن بچوں کو کھلاتی ہوگی، کیا خیال ہے ان بچوں کی آنکھوں میں حیا ہوگی؟ ان بچوں کی آنکھوں میں غیرت ہوگی؟ ایک 25 سالہ لڑکی مدرسے کے کسی معلم کے پاس آئی، عالم دین کے پاس آ کر کہنے لگی، مولانا صاحب، میری ماں نے میری شادی فلاں جگہ کر دی ہے، فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، غسل کا طریقہ بتا دیں، غسل کا اسلامی طریقہ بتا دیں، غسل کے فرض سمجھا دیں۔ مولانا صاحب نے پوچھا، آپ کی کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا 25 سال۔ فرمایا 25 سال ہو گئے، آپ کو غسل کا طریقہ نہیں آتا؟ لڑکی نے کہا نہیں آتا۔ بزرگ کہنے لگے 15 سال سے آپ بالغ ہو گئی ہو، تو 15 سال سے 25 سال تک آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی؟ اس نے کہا ایم اے انگلش کر لیا ہے۔ مولانا کہنے لگے تو نے ایم اے انگلش تو کر لیا، 10 سال تو نے ناپاکی میں گزارے، غسل کے فرض نہیں جان سکی۔ مجھے بتاؤ، جس لڑکی نے پورے 10 سال اس طرح ناپاکی میں گزار دیے، حالانکہ ہر ماہ میں ایام کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، ہر لڑکی کو ہر حال میں غسل کرنا ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے غسل کرنا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا اس کا مطلب 10 سال گزر گئے، آپ نے غسل نہیں کیا، 10 سال سے آپ نے ناپاکی میں گزارے ہیں، آپ نے ABC تو پڑھ لی، ایم اے انگلش تو کر لیا، کاش کہ تو نے غسل کے فرائض بھی جان لی تھی۔ اور جو عورت غسل کرنا نہیں جانتی اسے کلمے آتے ہوں گے، جس عورت کو 6 کلمے نہیں آتے کیا وہ نماز پڑھتی ہوگی؟ اس کو نماز کا طریقہ آتا ہوگا؟ کیا اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوگی؟ جو عورت نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، اس کو اللہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ ہرگز اسے اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ فرمایا سب کچھ کرنا، ناپاکی سے بچنا۔ مولانا نے فرمایا جلدی سے توبہ کرو اور غسل کا طریقہ جان لو، نماز کا طریقہ سیکھ لو، یہ زندگی کے لمحات تیرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں
خدا کی یاد اور محبت اپنے دل میں جما لیں، معلوم نہیں پھر فرصت ملے یا نہ ملے۔ ناپاکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ فرمایا ناپاک رہنے والی لڑکی سے بھول کر بھی شادی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا برکت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ دوستو، دوسرا خطرناک گناہ جس کے سبب بعض عورتیں قبر سے سیدھے جہنم میں جائیں گی وہ غیبت کرنا۔ جہاں دو چار عورتیں اکٹھی ہو کر بیٹھ جاتی ہے وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس اپنے سسر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، شوہر اور عزیز و اقارب کے رشتہ داروں کی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ کسی بادشاہ نے اعلان کیا آج کی مجلس میں جو بھی سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جھوٹ بولے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آج میں نے دیکھا 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی تھی اور خاموش بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے کہا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ 100 عورت بیٹھی ہو اور خاموش بیٹھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جہاں 100 عورت بیٹھی ہو وہاں غیبت نہ ہو رہی ہو، وہاں چگلی نہ ہو رہی ہو، غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو لڑایا نہ جا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا غیبت سے بچنا۔ غیبت نیکوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اسے ناگوار گزرے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان ڈالا۔ دوستو، تیسرا خطرناک گناہ جس کے سبب بعض عورتیں قبر سے سیدھا جہنم میں جائے گی وہ ہے خدا کو خاوند سمجھنا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ سوچ رہی ہوں گے میں نے یہ کیا کہہ دیا؟ بھلا کوئی عورت خدا کو خاوند بھی سمجھتی ہے؟ ایک دفعہ ایک عورت کسی عالم دین کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا ہے، اللہ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی مول لی ہے؟ کیا اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا؟ فلاں عورت کو 4 بیٹے دے دیے، اللہ نے مجھے ایک بھی بیٹا نہیں دیا۔ فلاں عورت کو مال دے دیا، دولت دے دی، سب کچھ دے دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ نے مجھے کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا۔ کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنتا۔ آج کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی دعا نہیں مانگوں گا۔ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا نام بڑی ہی بے ادبی سے لیا ہے۔ یہ سن کر عالم دین فرمانے لگے اے عورت، اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں نہ کیا کرو، اس طرح کا لہجہ اللہ کے سامنے اچھا نہیں لگتا۔ خدا کا نام بے ادبی سے نہ لیا کرو، خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خاوند مت سمجھو، خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے شوہر کے سامنے اختیار کرتی ہو۔ تم نے مجھے وہ کچھ لے کر نہیں دیا، فلاں شوہر نے اپنی بیوی کو سب کچھ لے کر دے دیا، تو نے میری وہ خواہش پوری نہیں کی، میں تجھ سے ہرگز نہیں مانگوں گی۔ اس طرح کے بے ادب جملے، اس طرح کا بے ادب لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جاتا ہے، خدا کے سامنے اختیار نہیں کیا جاتا، خدا کے سامنے بولا نہیں جاتا۔ فرمایا ان 3 گناہوں سے باز آ جاؤ، ان 3 بری عادتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا یہ 3 خطرناک بری عادتیں ہیں جو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائے گی۔ گناہ سے بچنے کے لیے دوستو مضبوط ہمت اور پختہ ارادہ چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیک ماحول اور نیک صحبت اختیار کریں۔ اگر ان گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہو، اگر یہ گناہ کرتے وقت مجھے میرے والدین یا کوئی بھی رشتہ دار جس سے میرا تعلق ہو، جس انسان سے میں اپنا گناہ چھپانا چاہتا ہوں، مثلا استاد یا شاگرد وغیرہ،
دیکھ لیں، کیونکہ میں ان کے سامنے رہ کر شرمندہ ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میرے خالق اور حقیقی محسن ہیں اور حساب و کتاب پر مکمل ہم پر قادر ہیں، ان کے سامنے میں کس منہ سے حاضر ہوں گا؟ یہ سوچے کہ قیامت کے دن اگر والدین، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، استاد شاگرد، دوستوں اور تمام مخلوق کے سامنے بتا دیا جائے کہ فلاں بن فلاں نے فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، تو اس وقت انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ قیامت کا وہ منظر سوچے تو امید ہے کہ گناہوں کا ترک کرنا آسان ہو جائے گا، اور ان سب باتوں کی عادت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامۂ اعمال جو ہمارے برے کرتوتوں سے بھرا پڑا ہے، اپنی رحمت سے ان تمام گناہوں کو مٹا دے، معاف فرما دے۔ نہ اس کے اسباب میں کوئی کمی ہے اور نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، اور نہ کوئی اس سے پوچھ گاچھ کرنے والا ہے۔ یا اللہ، آپ کو اپنے رحیم ہونے کا واسطہ ہم سب کو تمام عالم اسلام کو بخش دے، معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔